بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سٹوری بہت المناک ہے جسے سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی حمل کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے گئی، پھر پردہ لگانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں وہاں پر ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے اور تم سے اگر تم پرہیزگار ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، مت ڈرو مجھ سے، تم کو پاکیزہ اور نیک فرزند عطا کرنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ، فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے عزیز ترین بندوں سے ہوگا، اور لوگوں سے باتیں کرے گا جب وہ جھولے میں ہوگا، اور جب وہ پوری عمر کا ہو جائے گا تو نیک بندوں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھا اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا بہت آسان ہے، جس کو قرآن پاک میں ایسے بیان فرمایا۔ ترجمہ، مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، اے میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل تورات اور انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزے والا ہوگا، اور جسے قرآن میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش غرض کے تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا جسے فی الوار حمل ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے تنہائی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہوتی تھی اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے، حضرت مریم اور آپ کی خالہ جب آپس میں ملاقات کرتی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے بچے کی طرف جھکتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ یوسف نجار جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کی طرف پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، اس شہر سے آپ باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ جب آپ کی قوم کو آپ کے اور آپ کے لخت جگر کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ دونوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مریم یوسف نجار کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب بیت اللہ پہنچے تو ایک تفسیر حقانی میں درج ہے، ایک پرانا مکان تھا جہاں خشک کھجور کا درخت تھا، جہاں حضرت مریم علیہ السلام کو ٹیک لگانے کا حکم ملا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش بغیر تکلیف کے ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم نے عرض کی، اے کاش میں اس حال سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ملائکہ کو بھیجا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ندا لگائی، اے مریم تم غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اور تم حرمے کی شاخ کو ہلاؤ، تم پر حرمے گریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، جب لوگ میرے سے پوچھیں گے کہ تم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا،
اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ نظر کیا ہے اور کسی بنی آدم سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے پینے کے علاوہ بھی روزہ ہوتا تھا، جسے قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، مریم علیہ السلام نے حمل اٹھا لیا اور اس کو کھجور کے تنے کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، اور مریم کو اس نے نیچے سے آواز دی، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس وہ کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور پھر تم کوئی آدمی دیکھو اور کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے تو آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت مریم فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 دن آپ نے وہیں قیام کیا، پھر گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم کو فرشتوں نے دیں اور سوالوں کا جواب بھی بتا دیا کہ تم بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے غصے سے کہا یہ کیا برا کام کیا تم تو حضرت ہارون کی بہن ہو اور تم حضرت ہارون کی طرح عبادت گزار تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے سے بولو کہ تم ہم سے مذاق کرتی ہو، ہم کم عمر بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بول پڑے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے قوم کے پاس لے آئے، اور اس طرح سے ان کی زبان بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے کیا کر ڈالا، حضرت ہارون کی بہن ہو، نہ تیرا باپ برا انسان تھا اور نہ ہی تیری ماں، آپ تو ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو کہ عبادت گزار ہے۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ آپ اس بچے سے پوچھ لیں۔ لوگوں نے کہا ہم کیسے باتیں کریں، یہ بچہ بول بھی نہیں سکتا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن پاک میں ہے جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لعنت ملامت کرنا شروع کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ پینا چھوڑ دیا، اپنی بائیں کروٹ کی طرف سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان گشت شہادت سے اشارہ کر کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس پہلے ہی لفظ سے حضرت عیسیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ طور پر ہوئی ہے مگر میں اللہ کا بندہ ہوں، کہیں لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب کی بشارت دے دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے سوائے نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اس وقت کو عطائے نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا بالکل غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور رسالت کا ملنا یہ دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین۔ اس قسم کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔